قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياؤه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عذابا نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر وقتل صناديدهم وأسر صلاتهم، وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانفال کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے خبر دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کفار اور مشرکین اس لائق ہیں کہ ان پہ عذاب آئے، لیکن ان پر عذاب کیوں واقع نہیں ہوا؟ اور یاد رکھیں یہ عذاب یعنی خاص کیوں واقع نہیں ہوا؟ لبرکت مقام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری برکت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں. اور یہ سنت اللہ ہے کہ جب پیغمبر موجود ہو، اللہ کا نبی موجود ہو، تو اللہ اس قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک اپنے پیغمبر کو ان سے دور نہ فرما دیں. اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت فرمانے کی اجازت دی اور آپ یہاں سے باہر تشریف لے گئے، تو اب ان پہ اللہ کے عذاب کا ایک نمونہ آیا یوم بدر والے دن کہ ان کے صنادید بڑے بڑے جو تھے اور ان کے رؤساء اور سردار جو تھے وہ مارے گئے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سبق دیا کہ اگر عذاب سے بچنا ہے تو علاج استغفار ہے، کہ استغفار کرو، شرک سے کفر سے توبہ کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو. وقال قتادہ وسدی وغیرہما لم یکن القوم یستغفرون ولو كانوا یستغفرون ما عذبوا. حضرت قتادہ اور سدی فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو تھی نہیں مانگتی تھی اللہ سے بخشش، اگر وہ بخشش مانگنے والے ہوتے، استغفار کرنے والے ہوتے تو ان پہ عذاب نہ آتا. واختارہ ابن جریر فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم الباس الذي لا يرد ولكن دفع عنهم بسبب أولئك كما قال تعالى في يوم الحديبية الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی آئی ہے مفسرین سے کہ فلولا کان ما بین اظہرہم، اگر ان کے اندر یعنی مکے والوں کے پاس وہ مومن مستضعفین کمزور جو چھپے ہوئے تھے لیکن ایمان لا چکے تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، اگر وہ نہ ہوتے ان کے اندر تو ان پہ اللہ کا عذاب ایسا آتا جو بالکل کوئی نہ ٹال سکتا. ولیکن دفعن بسبب اولئک، لیکن پہلے حضور کی وجہ سے عذاب ٹل گیا، اب مومنین کی وجہ سے عذاب اللہ نے ٹال دیا.
کما قال تبارک و تعالی فی یوم الحدیبیہ، جیسے حدیبیہ کے دن اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مسجد الحرام سے روکا، اور روکا بھی اس حال میں کہ اللہ کے قربانی کے جانور جو ہیں وہ باندھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں کہ ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی جگہ پہ پہنچے۔ اللہ نے فرمایا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم، اگر وہاں مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے، اگر جنگ ہو تو وہ کچلے جائیں گے، اور پھر تم کو یہ عیب پہنچے گا کہ لوگوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر دیا ہے۔ یدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، اگر وہ مومنین ان سے دور ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، چلے جائیں، تو پھر ان کو پہنچے گا عذاب دردناک۔ قال ابن جریر حدثنا ابن حمید قال حدثنا یعقوب بن جعفر عن جعفر ابن ابي المغيرة عن ابن ابزا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قال وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين يعني بمكة يستغفرون، فلما خرجوا انزل الله وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر کیسے عذاب فرمائیں آپ جو ان کے اندر موجود ہیں۔ قال فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ، حضور پاک جب مدینے کے لیے تشریف لے گئے، اب اللہ پاک نے فرمایا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ان کو اللہ کیسے عذاب فرمائے کہ وہ ہیں بخشش مانگنے والے۔ فرماتے ہیں وكان اولئک البقیۃ من المسلمین الذین بقوا فیها مستضعفین یعنی بمکہ، اس سے مراد استغفار کرنے والے وہ مسلمان ہیں، وہ کمزور لوگ ہیں جو مکے میں تھے، ایمان چھپایا ہوا تھا لیکن وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اصل میں یاد رکھیں کہ سنت اللہ یہ ہے، اس بات کو سمجھیں، اللہ پاک ہمیں سب کو اپنے کتاب کی، اپنے کلام پاک کی سمجھ عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان رحمت سے کسی بھی بندے پہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر عذاب کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں۔ اس کی طرح فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ پاک تو ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ منزہ ہے ظلم سے، اللہ اس صفت نقص سے پاک ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جہاں اللہ نے اپنے مقام کا ذکر فرمایا ہے تو قرآن مقدس کی تقریباً 17 آیات میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ عرش پہ اللہ کی ذات جو ہے فوق العرش کما یلیق بشانہ وعظمتہ، جیسے میرے اللہ کی شان اور عظمت کو زیبا ہے۔ اب حالانکہ یہ تو مقام تھا اظہار جبر کا، اظہار جبروت کا، اظہار عظمت و کبریائی کا، لیکن فرمایا الرحمن، صفت رحمان کا اظہار کیا۔ اور اسی طرح صحیح حدیثوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر یہ لکھ کے رکھ دیا ہے کہ رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ آگے غلبہ کرنے والی، یعنی رحمت سبقت کر جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ صحیح احادیث مبارک میں آیا ہے کہ 100 رحمتیں پیدا فرمائی ہیں، یعنی سمجھانے کے لیے ہے
ہمارے افہام و تفہیم کے لیے ہے کہ ان میں سے یا یوں سمجھیں کہ 100 ڈگری کی یعنی درجے کی رحمت ہے، تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں صرف اس کا ایک حصہ بھیجا ہے، ایک حصہ، اور یہ اسی ایک حصہ رحمت کا اثر ہے جو دنیا میں آپس میں محبت ہے، جانوروں میں، انسانوں میں، اللہ کی مخلوقات میں، حتیٰ کہ یعنی ایسے ایسے مظاہر آتے ہیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی۔ اللہ ان کے دلوں میں اس محبت کو ڈالتے ہیں۔ ایسی مچھلیاں ہیں جو انسان کو ڈوبنے سے بچاتی ہیں، ورنہ مچھلی ایک دریائی جانور ہے، اس کا انسان سے کیا تعلق؟ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے انسان کہیں ہے، مشکل میں ہے، ڈوب رہا ہے، وہ مچھلی پہنچے گی مدد کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے سرکش جانور، آپ دیکھیں کہ شیر ہے، چیتا ہے، کتنے سرکش درندے ہیں، لیکن ان کی اگر بندہ ان کو پالتا ہے، چھوٹے بچے لے کے آتا ہے اور گھر میں رکھتا ہے، انہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ بندے سے مانوس ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہتے۔ آپ دیکھ لیں کہ سانپ کتنا بڑا دشمن ہے انسان کا، لیکن کتنے لوگ ہیں سانپوں کو پالتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں گھر میں سانپ ہیں، کمرے بھرے ہوئے ہیں سانپوں کے، ان کے اندر لیٹ رہے ہیں، سو رہے ہیں، وہ ان کو کچھ نہیں کہتے۔ اور کتنی اللہ نے محبت ڈال دی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے تو ایک یعنی لطیفے کے طور پہ، لیکن سمجھانے کے لیے بعض کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک باز نے مرغ سے آپس میں باتیں کی۔ باز جو پرندہ ہوتا ہے جیسے شکار کھیلتے ہیں، اور مرغ آپ جانتے ہیں، تو باز نے مرغ سے کہا کہ بھائی تم بڑے بے وفا جانور ہو، دیکھو کھاتے ہو، دانے چگتے ہو اور کبھی نکل جاتے ہو، لیکن دیکھو میں کتنا با وفا جانور ہوں کہ میں ایک اڑنے والا پرندہ ہوں، اور مجھے لے آتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینے اپنے پاس رکھتے ہیں، تو میں اپنے مالک کے حکم کا اتنا تابع ہو جاتا ہوں کہ وہ مجھے چھوڑتا ہے، میں جاتا ہوں، جھپٹتا ہوں، شکار پکڑتا ہوں، لا کے مالک کے قدموں میں ڈالتا ہوں، خود نہیں کھاتا۔ لیکن تم سارا دن دانے بھی چگتے ہو، تمہیں روٹیاں بھی کھلاتے ہیں گھر میں، اور مرضی آتی ہے جناب اڑ کے دوسری دیوار کے اس طرف چلے جاتے ہو، کبھی بھاگ جاتے ہو۔ تو مرغ نے کہا کہ ہاں تم بات تو ٹھیک کہتے ہو نا، لیکن یہ ہے کہ جتنے مرغ روز ذبح ہوتے ہیں اور سیخوں پہ بھونے جاتے ہیں نا، اگر اتنا تمہاری نسل کے پرندے روز ذبح ہوتے پھر میں دیکھتا تم کیسے وفا کرتے ہو۔ اس نے کہا یہ بھی دیکھ لو نا کہ کتنے مرغ ہیں جو روز ہمارے کھائے جا رہے ہیں، کتنے مرغ ہیں جو ذبح ہو رہے ہیں، سیخوں پہ پک رہے ہیں، بھونے جا رہے ہیں، اور لطف سے جناب ان کے پلاؤ بن رہے ہیں، ان کے گوشت بن رہے ہیں، ان کے کباب بن رہے ہیں، تمہیں کون کھاتا ہے؟ تمہیں تو الٹا کھلاتے ہیں، تم وفادار ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ اب ہرن دیکھ لیں، کتنا یعنی ایسا جانور ہے جو دور سے بندے کا دیکھ لے تو بھاگ جائے، لیکن آدمی پال لیتا ہے، کھڑا ہے گھر میں، پیار کر رہا۔ تو یہ اس ایک محبت کا اثر ہے جو ماں کو بیٹے سے ہے، باپ کو اولاد سے ہے، اولاد کو ماں باپ سے ہے، میاں بیوی میں ہے، بچوں میں ہے، انسانوں میں ہے، استاد شاگرد میں ہے، اور ان سے سب اس ایک درجے کا اثر ہے، ایک درجے کا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ 99 رحمتیں تو میں نے محفوظ رکھی ہیں جن کا اظہار میں قیامت والے دن کروں گا بندوں۔ اسی لیے آپ نے ابھی تازہ حدیث مبارک پڑھی تھی جو سابقہ سبق میں، کہ جب بدبخت ابلیس لعین نے، اس مردود نے اللہ کی قسم کھائی کہ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ یا رب، کہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں،
اللہ نے فرمایا ابلیس مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کروں. اس سے بڑی حدیث مبارک آپ دیکھیں کہ ایک صحیح حدیث مبارک اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم اذا لقیتنی جب تو میرے پاس آئے گا مجھے ملے گا میرے آگے حاضر ہوگا میرے دربار میں پیشی ہوگی اس حال میں کہ ساری زمین جو ہے وہ تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہے لیکن تو نے شرک نہیں کیا تو میں اتنی بخشش لے کے تمہارے پاس آؤں. سے یہ معنی نہیں ہوتا کہ تم گناہ شروع کر دو اور کہو بس ہم شرک نہیں کریں گے. منع یہ ہے کہ یہ اس کی رحمتوں کا اظہار ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ہر بندے کو جو گناہ کرتا ہے زمین پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ تمہیں کوئی چلتا ہوا انسان بھی نظر نہ آئے. کوئی چلنے والی چیز تمہیں نظر نہیں آئے گی اگر ہم ہر گناہ پہ پکڑنا شروع کریں. یہ تو میرا کرم ہے کہ میں مہلت دیتا ہوں. اور کہیں فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور بہت سارے گناہ تو بندے کے میں بخش دیتا ہوں. اور اللہ نے پھر ایک انتظام کر دیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ نے فرمایا کہ جب تم نیکی کرتے ہو صالحہ اعمال کرتے ہو تو وہ تیری برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. پھر میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی فرمایا جب تم وضو کرتے ہو تیرے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں کلی کرتے ہو تو منہ کے گناہ گر جاتے ہیں ناک میں پانی دیتے ہو حتیٰ کہ وضو کرتے ہو تو سارے گناہ گر جاتے ہیں. پھر تم نماز پڑھتے ہو نفل پڑھتے ہو استغفار کرتے ہو تو بڑے بڑے کبائر جو ہیں وہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ نے انتظام یہ کیا ہے کہ بندے کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا نا کہ تمہیں پیدا کرے بنائے سنوارے تمہیں 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں کھانے کھلائے خصوصی تیرے رزق کا انتظام کرے پھر تیری ولادت کا اہتمام کرے پھر تیری رضاعت کا اہتمام کرے پھر تیرے ثباب بچپن شباب کا اور اسی لیے کہ تمہیں جہنم میں ڈال دے. تم نے بھی کبھی ایسا کیا ہے کہ کوئی چیز بناؤ اس لیے کہ بڑی محنت کر کے جناب تم نے اینک بنائی ہے اور جب بن جائے تو اس کو آگ میں ڈال دو. کہ بندہ نہیں کرتا وہ تو خدا ہے وہ تو ملک الاملاک ہے کہ اس نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو ایک معتدل قامت پہ اور ایک ایسی کم یعنی حیت میں پیدا کیا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان جانور اس کا مقابلہ نہیں کرتا. اس کا تم قیام دیکھو اس کا قعود دیکھو اس کا نطق دیکھو اس کی قوت سامعہ دیکھو قوت باصرہ دیکھو اس کی قوائے افہام و تفہیم پہ نظر ڈالو اس کے علم پہ اس کے عقل پہ اس کے ذکا پہ دیکھو اللہ نے انسان کیسا بنا دیا. اسی لیے بنایا ہے کہ اس کو پھر جہنم میں ڈال دے. اس لیے غور کریں اور سوچیں اس بات پہ کہ اللہ اپنی صنعت کو جو اس نے بنائی ہے ویسے تو جو چاہے کر دے فعال لما یرید یفعل ما یشاء. یہ اس کی شان ہے. لیکن اصولاً سوچنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اتنا انسان کو پیدا کیا اس کو اشرف المخلوقات بنایا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے نا حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، جتنی اللہ کی مخلوق ہے سب انسان کے لیے ہے۔ جی آج دنیا میں مثلا سونے کی بڑی قیمتی دھات ہے، لیکن پہننے والا انسان نہ ہو تو سونا کیا کرو گے؟ ہیرا اور ڈائمنڈ بڑا قیمتی پتھر ہے، لیکن ہاتھ میں پہننے والا بندہ نہ ہو تو کیا قیمت ہے؟ کون پوچھے گا اس کو؟ یہ زمین بڑی عظیم نعمت ہے، آسمان بڑا عظیم اللہ کی صنعت ہے، لیکن انسان نہ ہو کون رہے گا؟ کون ان چمکتے ہوئے تاروں سے نظارہ کرے گا؟ کون چاند کی میٹھی میٹھی روشنی سے استفادہ کرے گا؟ کون سورج کی تپش سے استفادہ کرے گا؟ یہ سب کچھ تو تیرے لیے ہے۔ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت پر کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جی اور بٹیرے کا گوشت ہے، یہ جی تیتر کا گوشت ہے۔ بندہ ہوگا تو تیتر کا گوشت اچھا ہے نا، بندہ ہی نہ ہو تو کون فیصلہ کرے گا تیتر کا گوشت اچھا ہے یا بٹیر کا گوشت اچھا ہے یا تلور کا گوشت اچھا ہے یا چکور کا گوشت اچھا ہے یا مرغابیوں کا گوشت اچھا ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ انسان ہوگا تو کرے گا نا۔ یعنی ساری چیزیں، پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، خوبصورت ہے، دیکھو تو آدمی اس کے پر دیکھتا رہے، آواز سنو تو آدمی گنگ ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کو ذبح کر کے گوشت بنا کے بوٹیاں آگ پہ پکا کے بندہ کھا کے کہتے ہیں اچھا ہے یا برا ہے۔ اسی لیے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ میرے بندے یہ سب کچھ جو زمین میں ہے، زمین سے مراد یہ نہیں کہ صرف زمین ہے، جو بھی زمین کائنات سب تیرے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب تیرے لیے، حتیٰ کہ جانور ہیں، فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، یہ سب تیرے لیے ہے۔ تو اسی لیے یہ سب کچھ بنا کے تمہیں اسی لیے بنایا ہے کہ بس جہنم میں ڈال دے، آگ میں ڈال دے۔ لیکن اس کی مثال ہے کہ آدمی اللہ پاک سمجھ دے، فہم دے، کہ جیسے مثلا دیکھے نا جی کہ باپ نے اور ماں نے گھر میں ماشاءاللہ ایک بڑا اعلیٰ قسم کا سوٹ خریدا ہے، کپڑا خریدا ہے، سلوایا ہے، بنوایا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے درزیوں کو بلایا ہے جناب، اور بڑا خوبصورت ہے، قیمتی ہے۔ بیٹا آگے دیکھتا ہو کہتا جی مجھے پسند نہیں، میں نہیں پہنتا۔ سمجھاتے ہیں بھئی یہ تو بڑا قیمتی ہے، نہیں بس مجھے اس کا ڈیزائن ہی پسند نہیں، رنگ ہی پسند نہیں۔ آپ کہتے ہیں پھینکو، یہ نہیں پہنتا، دفع کرو۔ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو مار دوں یا اپنی اولاد کو جیل میں ڈال دوں یا اپنی اولاد کو گرفتار کروا دوں یا اپنی اولاد کو آگ کر دوں یا اپنی اولاد کو گھر سے نکال دوں؟ کوئی بندہ، کوئی ایسا بے وقوف باپ ہے؟ ہزار غلطیاں کرتا ہے بیٹا، پھر بھی وہ پردے ڈالتا ہے، نہیں چلو بس ٹھیک ہے آئندہ نہیں کرنا، ہاں دیکھو نا بس آئندہ نہیں کرنا۔ بیٹے نے فضول خرچیاں کر دی، پیسے والے آ گئے، دروازے پہ کھڑے ہیں کہ جناب آپ کے بیٹے نے لیا ہے، باپ کو پتہ بھی نہیں، لیکن کہتے ہیں ٹھیک ہے یار میرے بیٹے کو میں بھرتا ہوں، بھائی میں کچھ کرتا ہوں، گھر بیچوں گا، زمین بیچوں گا، کچھ جانور بیچوں گا، بیٹے کا قرض دینا ہے۔ لیکن وہ کون سا وقت آ جاتا ہے کہ جب وہی باپ اپنے بیٹے کو نالا ہو کے نکالتا ہے؟ کیوں نکالتا ہے؟ آخر کون سی وہ سٹیج؟ اس دن بیٹا اپنے باپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے گا، جس دن بیٹا اپنے باپ کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالے گا، جس دن بیٹا اپنی ماں کی عزت سے کھیلے گا تو پھر صبر کی حد ہو جاتی ہے،
پھر انتہا ہو جاتی ہے۔ اللہ بھی اپنے ہر بندے کو بخشتے ہیں، معاف کرتے ہیں، لیکن جب باغی ہو کے اس کی توحید کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کا جلال معاف نہیں کرتا۔ وہ مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرے اور مخلوق جو ہے قبروں پہ سجدے کرے، غیر اللہ سے مانگے، تو پھر اللہ کی عظمت و جلال بھی گوارا نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یاد رکھو، جب میرے ساتھ بغاوت کرو گے، میری ذات میں صفات میں شرک کرو گے، پھر نہیں بخشوں۔ اللہ کے بندے، شرک یہ نہیں ہوتا کہ بتوں کی پوجا کرو، بت کی پوجا کرو تو شرک ہے، اور جبریل کی کرو تب بھی وہی شرک ہے، مانا ہے غیر اللہ۔ یہ دھوکہ ہے لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں مشرک وہ ہوتے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو دیوی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ اصل بات یاد رکھو کہ من اظلم ممن يدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو پکارو، چاہے بت کو پکارو، چاہے جن کو پکارو، چاہے بندے کو پکارو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں یہی آیات دیکھ لیں کہ بس مہلت جو دینی ہے، چھٹی جو دینی ہے، کبھی ان کو بچا لیا کہ میرا نبی آپ جو بیٹھے ہیں تو ہم ان پہ عذاب کیسے نازل کریں۔ اچھا حضور تشریف لے گئے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی عذاب دینا تو مشکل نہیں ہے، لیکن وہ معافی جو مانگ رہے ہیں، استغفار جو کر رہے ہیں، وہ جیسے بھیڑے ہیں، لیکن کبھی کبھی تو آ جاتے ہیں نا میرے دروازے پہ بھی آ کے غفرانکا کہتے رہتے ہیں، اور پھر کچھ مومن بھی تو اندر موجود ہیں نا، وہ بھی تو اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اور اگر ہم نے عذاب بھیجا تو وہ بھی تو کچھ لے جائیں گے، اور مہلت دے دی۔ جب وہ اتنا حد سے بڑھ گئے کہ اللہ کے نبی کے مقابلے پر مکے سے چل کے بدر آ گئے، آپ اندازہ کریں، یعنی بدر مدینے کے قریب ہے، مکے سے دور ہے۔ بدر کے بعد تقریباً کچھ 100 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ، لیکن یہاں سے بدر جو ہے تقریباً 300 کلومیٹر ہے، تو یہ تو 3 گنا سفر کر کے نکل آئے نا، اور آئے بھی کس طرح، فخر ہے، غرور ہے، آج ہم مسلمانوں کو کچل دیں گے، ساتھ گانا ہے، عورتیں ہیں، اب شرابیں ہیں، نافرمانی کی انتہا ہے، یعنی تمام عذاب کے جو ذرائع تھے نا سارے اکٹھے کر دیے۔ فرمایا کہ پھر جب وہ اس حد پہ آ گئے تو تھوڑا عذاب ہم نے بھی ان کو چکھا دیا۔ اسے لفظ آیا زوکو کا معنی ہوتا ہے چکھنا۔ جب تم کھانا پکاؤ چکھتے کیسے ہو، یعنی ساری دیگچی کھا کے چکھتے ہو۔ کھانا جو پکا رہا ہو آدمی، یا گھر میں بیوی کھانا پکا رہی ہے تو وہ چکھتی ہے نا، کبھی نمک کتنا زیادہ ہو گیا، پورا ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گئی، پوری ہو گئی، یا میٹھا بنا رہی ہے تو چیک کرے گی کہ میٹھا زیادہ تو نہیں ہو گیا۔ تو چکھنے کا معنی ہوتا ہے ذرا سا، تھوڑا سا چکھا دیتے ہیں ہم۔ اسی لیے اکثر جگہ پہ آتا ہے ذوق العذاب، ذوق، ذرا چکھ لو، نمونہ ہے ذرا۔ اصل عذاب تو پھر وہاں دیں گے نا جب قیامت کا دن ہوگا۔ یہ تو صرف چکھایا ہے، تم ذرا چکھ لو، ٹیسٹ دیکھ لو عذاب کا، ذرا نمونہ دیکھ لو۔ اصل جو عذاب ہے وہ عذاب آخرت۔ اسی طرح یاد رکھو جو قبر میں ہے یہ بھی ایک نمونہ ہے، یا قبر میں ہمیں راحت و آرام مل گیا، یہ بھی ایک نمونہ ہے۔ اصل راحت جنت میں ہوگی، اصل عذاب جہنم میں ہوگا۔ تو اس لیے یہ اب ساری آیتوں کو دیکھیں کہ اللہ کیسے مہلت دے رہے ہیں کہ کسی طرح بچ جائیں، کسی طرح بچ جائیں، کسی طرح بچ جائیں۔ لیکن جب وہ اس حد پہ آ گئے کہ اللہ کی مسجد الحرام سے اللہ کے نبی کو روک دیا اور صحابہ کو روک دیا،
اللہ نے فرمایا ایک بدبخت خود عبادت نہیں کرتے اور عبادت کرنے والوں کو بھی روکتے ہیں۔ اچھا پھر روکنے کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم متولی ہیں مسجد الحرام کے۔ اللہ نے فرمایا بدبختوں، کافر بھی کبھی اللہ کے گھر کا متولی ہوتا ہے، مشرک بھی کبھی اللہ کے گھر کا متولی ہوتا ہے، اہل بدعت بھی کبھی سنت کا متولی بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب ہم نے تو ان کو مہلت دی تھی، لیکن چونکہ مقتضی عذاب موجود ہے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب اسی طرح مفسر نے فرمایا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی، بعدہم، اللہ نے پھر اپنے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ مکے میں داخل ہو، اور مکہ تو حرم ہے، یہاں تو لڑائی منع ہے، یہاں تو کسی کا قتل منع تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے اجازت دی۔ تو یہ بھی تو کافروں کے لیے عذاب تھا نا کہ جس مکے سے وہ مسلمانوں کو روکتے تھے، اللہ نے وہ مکہ جو ہے مسلمانوں کو دے دیا اور مشرکوں کو قیامت تک روک دیا۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وسلامہ اللہ تبارک و تعالی ورمان الباس وابی مالک والزہاق وغیر واحد نحو هذا وقد قیل ان هذه الآیۃ ناسخۃ لقوله تبارک و تعالی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الا يكون المراد صدور الاستغفار منهم انفسهم۔ اچھا بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے گویا اس کی ناسخہ ہے، لیکن بات کہتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک تو استغفار ہے کہ مومن وہاں استغفار کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ کافر بھی اپنی ذاتی طور پہ خود بھی استغفار کریں، تو وہ خود بھی کرتے تھے، جیسے پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اسی طرح طواف بھی کرتے تھے، آ کے خدا سے دعائیں بھی مانگتے تھے۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابو جہل تو بدر جانے سے پہلے آ کے دعا مانگ رہا ہے، اسی طرح عبد المطلب نے بھی دعائیں مانگی جب ابرہہ نے چڑھائی کی۔ ہاتھیوں والا لشکر جب آیا تو عبد المطلب کعبے میں آ گیا، اس نے کہا یا اللہ تیرے سوا ہم تیرے گھر کی اب حفاظت نہیں کر سکتے، ہماری کیا طاقت ہے ان ہاتھیوں سے لڑنا، ہم نے تو ہاتھی دیکھے نہیں، اتنے بڑے خطرناک جانور ہیں، ان سے کون لڑ سکتا؟ تو اب اپنے گھر کی آپ حفاظت کریں، تو اللہ سے بھی دعائیں مانگتے تھے، کبھی استغفار بھی کرتے تھے۔ اسی مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابن جریر حدثنا ابن حمید قال حدثنا یحییٰ بن وادی عن حسین بن واقد بن یزید النحوی عن اکرمہ الحسن البصری قال فإن الفعل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فنسختها الآية التي تليها، یعنی پہلی آیت منسوخ ہو گئی، یہ ناسخ ہو گئی۔ وما لهم الا يعذبهم الله الى قوله وذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وقاتلوا بمكة فاصابهم فيها الجوع والضر۔ اس کے بعد جو ہے مکے میں بھی اللہ نے قتال کی اجازت دی اور ان کے پاس قحط بھی ان پہ نازل کیا۔ تو بعض مفسرین فرماتی ہے کہ یہ آیت ناسخ ہے۔ وقد روى نبیات من حدیث من یحییٰ بن واضح وقال نبیات حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا حجاج محمد بن جریج قال تعالى بعض ما كان الله معذبهم يستغفرون ثم استثنى اهل الشرك فقال وما لهم الا يعذبهم الله يصدون عن المسجد الحرام وقالوا وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ أيوة كيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الذي بمكة يصدون المؤمنين الذين هم أهلون الصلاه والتوابي۔ اللہ نے فرمایا ان کو کیوں نہ عذاب کیا جائے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو روکتے ہیں میری مسجد الحرام سے، یعنی لوگوں کو روکتے ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھیں، طواف نہ کریں، تو اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ وما كانوا أولياءه، یہ اس کے متولی نہیں ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون۔
فَإِنْ لَيْسُوا عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنَّمَا أَهْلُهُ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ كَمَا قَالَ تعالى. یہ نہیں ہے مسجد الحرام کے حال، کافر جو آگے رہ جائے وہ تھوڑا اہل ہے، اس کا اولیاء یا متولی ہے. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. یہ نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرے باوجود اس حال کے کہ اپنے اوپر کفر کی گواہیاں دینے والے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اعمال حبط ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ نے فرمایا میری مساجد کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ جن کا ایمان ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ. اللہ کے گھر سے، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد الحرام سے روکنا، اور مسجد الحرام سے جو صحیح معنوں میں مسجد کے اہل مومن ان کو بھی نکالنا، کہ صحابہ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا، حتیٰ کہ صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور میرے آقا نے بھی اللہ پاک کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. اور اس کے بعد وقال حافظ ابو بکر مردوی فی تفسیر ہادی لایا حدثنا سلیمان بن عبد الطبرانی قال حدثنا بن یاس بن صدقۃ المصری قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا نوح ابن ابی مریم یا ابن سیرین انصاری رضی اللہ تعالی قال ان سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولیاؤک قال كل تقی وتلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاؤہ الا المتقون. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک سے پوچھا گیا سئل رسول اللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اولیاؤک، حضور تیرے دوست کون ہیں، حضور آپ کے دوست کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کل تقی، میرا ہر وہ دوست ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے وہ محمد عربی کا دوست ہے. اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون. اس لیے یاد کریں کہ یہاں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، اولیاؤہ ضمیر کدھر جائے گا؟ یا تو مسجد الحرام کی طرف جائے گا. ایک قول یہ ہے کہ مسجد الحرام کے متولی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں، کافر ہے، وہ متولی کیسے بن سکتا ہے مسجد کا؟ اور بعض علماء نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو متقین ہیں. جو آدمی متقی نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، سنت پہ چلنے والا نہ ہو، وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا ولی کون ہے؟ کل تقی، ہر اللہ سے ڈرنے والا متقی. اب جو آدمی بے نماز ہے، اور جو آدمی داڑھی منڈا ہے، جو آدمی گانے بجانے میں لگا ہوا ہے، جو آدمی منشیات میں الجھا ہوا ہے، جو آدمی بدعات میں گھرا ہوا ہے، وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ میں حضور کا بڑا عاشق ہوں، وہ جھوٹ بولتا. عاشق کا معنی ہوتا ہے کہ حضور کی اتباع کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلے. عاشق کا معنی یہ ہے کہ جہاں حضور کا قدم آئے وہاں اس کی غلامی کا حکم، عین سنت کے تابع ہو. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو آپ دریا پہ چلتا ہوا دیکھ لیں کہ پانی پہ چل رہا ہے، آگ میں گزر جائے، ہواؤں میں اڑ جائے، لیکن سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے، تو سمجھ لو یہ دجال ہو سکتا ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا.
کیوں دجال کے پاس تھوڑی استدراجات ہوں گے، وہ تو دریاؤں کو حکم دے گا کہ چلو، دریا چل پڑے. وہ تو زمینوں پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور زمین کو کہے گا کہ اخرجی کنوز ہے، کہ جو تمہارے اندر دفینے ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، معدنی ہے، سب باہر نکالو، سب باہر نکل آئے گا. وہ اس کے حکم پہ تو دریا چلیں گے، زمینیں چلیں گی، فضائیں، ہوائیں چلیں گی. یہ تو چھوٹے موٹے تیوہار ہمیں دکھاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اتباع سنت رسول اللہ، کہ وہ عین صورت میں، سیرت میں، کردار میں، اقوال میں، اعمال میں، افعال میں اتباع ہو کامل. اس کی پگڑی پہ نظر پڑے تو حضور کا امامہ یاد آئے، اس کے مسواک پہ نظر پڑے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک یاد آئے. اس کی کپڑا ہے، قمیض ہے، لباس ہے، داڑھی ہے، صورت ہے، گفتگو کا انداز ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لیٹنا ہے، مسجد میں آنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تہجد ہے، ہر چیز میں تصویر ہے سنت رسول اللہ. سمجھ لو گے یہ اللہ کا ولی. اور اگر وہ جناب آپ کو شعبدے دکھلائے کہ وہ جناب یہ ہے، وہ کہے جی یہ دریا ہے نا، میں پانی پہ چل کے ابھی گزر جاؤں گا، اور آپ آگ جلائیں میں آگ کے اندر چل کے نکل جاؤں گا، اور وہ کہے کہ دیکھو جی ان فضاؤں میں ابھی آپ کو میں اڑ کے دکھاتا ہوں. وہ آپ سے کہے کہ جی دیکھیں آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ اگر کہیں تو میں ابھی آپ کو جناب مکہ سے، مدینے سے کھجوریں منگوا کے دیتا ہوں، لیکن اس کی شکل اور صورت سنت کے خلاف ہے، سمجھ لو دجال من الدجاجلہ. یہ دجال تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ولی نہیں ہو سکتا. کوئی اصل ولایت کیا ہے؟ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. وقال الحاكم في مصداقية ابو بكر الشافعي قال حدثنا اسحاق بن حسن قال حدثنا ابو حذيفة قال حدثنا سفيان عبد الله بن خيثم عن اسماعيل بن عبيد رفع نبيا جدي قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال هل فيكم من غيركم فقالوا فينا ابن اختنا وفينا حليفنا وفيها مولانا فقال حليفنا منا واختنا منا ولنا منا ان اولیائی منکم المتقون ثم قال هذا صحیح ولم یخرجاہ. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہارے اندر کوئی غیر بھی ہے، یعنی غیر قریشی یا باہر کا کوئی؟ انہوں نے کہا حضور اور تو کوئی نہیں، ہمارے البتہ بہن کی اولاد میں سے کچھ لوگ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ہمارے حلیف ہیں، ہمارے آپس میں معاہدے ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو ہمارے غلام ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر ہم حلیف ہیں تو وہ بھی گویا ہم میں سے، اور اگر کوئی بہن کی اولاد ہے تو گویا وہ بھی ہم میں سے ہے، اور اگر کوئی غلام ہے کسی قوم کا تو وہ بھی اسی قوم میں شمار ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو کہ میرے اولیاء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان اولیائی منکم، تم میں سے میرا متولی، میرا دوست، میرا رشتہ دار، میری ولایت و ولایت کا رکھنے والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا. اس کے بعد فرماتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث مبارک صحیح ہے، سنی باعتبار سند صحیح ہے اور ولم یخرجہ ہو، لیکن امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر نہیں فرمایا. وقال عروة بن السدي والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى إن أولياؤه إلا المتقون، یعنی اللہ کے ولی دوست یا مسجد الحرام کے متولی کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ رِضْوَانَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے دوست یا مسجد الحرام کے حقیقی متولی وہ کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ اور آپ کے صحابہ. وقال مجاہد المجاہدون من كانوا وحيث كانوا.
اور اس کے بعد فرمایا حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے. اللہ تبارک و تعالی، اور جہاد کا معنی صرف لڑائی نہیں ہوتا، جہاد کا معنی جہاں کافروں سے قتال ہے، وہ جہاد کا معنی اپنے نفس کو کنٹرول کر کے سنت پہ چلانا، یہ بھی مجاہدہ ہے. نفس کو مارنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور اسی طرح کسی ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے وہ بھی افضل الجہاد ہے. اس لیے فرمایا کہ جو مجاہد ہیں اصل میں وہی اولیاء ہیں اللہ کے، اور وہی اولیاء ہیں متولی ہیں اللہ کی مساجد کے. اللہ تبارک و تعالی دعا کریں اللہ ہمیں بھی تقوی کا کوئی ذرا نصیب فرما دے. کہتے جی ایک مولوی صاحب ہیں، وہ تبلیغی جماعت کو، دیوبند کے علماء کو، اور نانوتوی صاحب کو، اور سب کو ان کی غلطیاں اور برائیاں بیان کرتے ہیں. اللہ نے جو کسی کے برتن میں ہے میرا بھائی وہی نکلتا ہے. اگر دودھ ہوگا دودھ نکلے گا، پانی ہوگا تو پانی نکلے گا. بہرحال ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور ان پہ دکھ نہ کیا کرو، بالکل افسوس نہ کیا کرو، بس دعا کیا کرو کہ اللہ ہدایت. جب آدمی اللہ رحمت فرمائے کہ ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، ائمہ فقہاء کی عزت و احترام نہ کرے تو مولوی کیا چیز ہے؟ اس لیے کوئی غم نہ کیا کریں، بہرحال دعا کیا کریں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے صالحین کا مخالف نہ بنائے. 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد بال کٹوا دیے بغیر احرام، اچھا بال کٹوائے بغیر، یعنی قربانی کر دی تھی، ابھی بال نہیں کٹوائے تھے کہ احرام کی چادریں کھول دی، لیکن 4 گھنٹے کے بعد یاد آیا تو بال کٹوا دی. انشاءاللہ کوئی دم نہیں، اللہ قبول فرمائے. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے عرفات والے دن اپنی دونوں چادریں احرام کی کھول کے اور کپڑا باندھ کے عرفات کے میدان میں غسل کیا ہے. اچھا لوگوں کے دماغ میں ہے کہ یہ جو 2 چادریں ہم باندھتے ہیں نا، اگر یہ کھل گئی تو بس احرام بھی کھل گیا اور حج بھی بھاگ گیا ہے. اس کو ایسا پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ شاید حج اسی کپڑے کے اندر بندھا ہوا ہے، کہیں کھل گیا نا تو جیب سے نکل جائے گا حج. کیا جہالت کی بات. جب عرفات میں غسل کرنا سنت ہے، کوئی عقل ہے کہ احرام کی چادروں میں آدمی غسل کرے گا؟ لازمی بات ہے کہ کسی اور کپڑے کو باندھ کے غسل کرے گا. تو احرام کی چادریں کھول دینے سے، یا احرام کی چادر اڑ جائے، یا احرام کی چادر گر جائے، یا آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کوئی گندا پانی آ گیا اور احرام کی چادر پلید ہو گئی، آپ نے دھو ڈالی، آپ نے سکھا لی، آپ نے بدل دی، کوئی حج کا کیا نقص ہے؟ اسی لیے دیکھا نہیں بعض لوگوں نے بکسوئے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور پنیں لگائی ہوتی ہیں، رسیاں لگائی ہوتی ہیں کہ کہیں یہ اتر گیا عمرہ تو ہمارا اس کے ساتھ گیا نا، ہم تو ایسے رہ گئے. یہ بے وقوفی کی بات، جہالت کی بات ہے، اور لوگوں نے اپنے گھر سے بنائے ہوتے ہیں مسئلے. اللہ پاک اتباع کی تو ہاں بلا وجہ ہم نہ کھولیں، ضرورت ہے کیا ہے جی کہ انگریزوں کا لباس جو ہے یہ پینٹ شرٹ اب تو مسلمانوں کا ہے نا، اب تو انگریزوں کا ہے ہی نہیں. اب کیا خوف ہے؟ اب مزے کرو. جب تک ان کا یہ شعار تھا تو علماء بنا کرتے تھے، اب تو ان کا شعار نہیں رہا نا. یعنی ہر وہ لباس جو کفار کا شعار ہو اس سے بچنے کی کوشش، اس سے بچنے. باقی یاد رکھو کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو اسلامی لباس ہے وہ ہر طرح اعلیٰ و اولیٰ ہے. باقی کوئی پہنتا ہے تو اس سے ایسی بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہو جائے پینٹ پہننے والا، یا کوئی سوٹ پہن لے تو نعوذ باللہ وہ اسلام سے نکل گیا، یہ بات نہیں ہے. لیکن بہرحال جتنا اس کا لباس اقرب سنت کے مطابق ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کے ہاں محجور ہوگا. اور اب چونکہ یہ پینٹ وغیرہ جو ہے مسلمان اتنا پہنتا ہے کہ اب پینٹ پہننے سے آدمی کوئی کسی کو انگریز نہیں سمجھتا، تو اس لیے اس کا وہ حکم نہیں ہے جو پہلے دور میں ہوتا تھا.
جی علماء جو ہیں وہ ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے بنگلہ میں اور مدرسوں پہ. بھائی یہ تو علماء کے مقدر میں، حق والوں پہ تو پھر تکلیفیں آتی ہیں. بہرحال ہماری دعا ہے کہ علماء جس جماعت سے ہیں اور جس ملک میں ہیں، اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرے. الحمدللہ ہمارے دلوں میں کسی جماعت کے لیے نہ تعصب ہے اور نہ حسد ہے، نہ جلن ہے اور نہ بغض ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور پر فتن میں کہ جہاں ہر طرف طاغوت ناچ رہا ہے، جہاں ہر طرف شیطانی حرکات اور شیطانی اعمال کا غلبہ ہے، کوئی بندہ بھی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور دین کے لیے تھوڑا بھی کام کر رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے. ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب دیکھیں نا جی کہ ہر طرف ہر طغیانی ہے. یعنی اخبار کھولیں آپ کو، اگر 10 خبریں ملیں گی تو 10 عورتوں کے فوٹو ملیں گے، میک اپ کے، سنگار کے، کپڑوں کے، اور پھر موسموں کے امتزاج سے کہ آج بہار کا موسم ہے تو رنگ کیسا ہو، آج گرمیوں کا موسم ہے تو رنگ کیسا ہو، سردیوں کا زمانہ آ رہا ہے تو رنگ کیسا ہو. یعنی ہر برائی باقاعدہ اخبار میں تعلیم کے طور پہ کتابیں، پمفلٹ بنا کے سوار کے لا رہے ہیں، اور وہ پھر پہن کے فوٹو میں پوز دے کے دکھا رہی ہے کہ جب تم یہ پہنو گے تو کیسے لگو گی. جب ہر طرف یہ تعلیم ہو رہی ہو میرا بھائی، تو اس دور میں اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے قاعدہ پڑھا رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر، ہر حال میں وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. اور اللہ پاک اس کی مدد فرمائے کہ کسی طرح تو امت کو دین پہ لگا رہا ہے. جب آدمی دین پہ آ جاتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی تو اللہ دور کر دیں. کسی پیر کا مرید بننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن پیر اہل سنت ہو اور اس کی زندگی پوری سنت کے مطابق ہو، ورنہ جو اہل بدعت ہے، اہل اہواء ہیں یا شرک کے مارے ہوئے قبر پرست لوگ ہیں، ان سے بچیں. ایک آدمی نے حج پہ جانا ہے اور ذی الحج کا چاند نظر آنے پر اپنے بال اور ناخن کاٹ لیے، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں. وہ تو افضل یہ ہے کہ جس نے بکری رکھنی ہے، چاہے حج پہ جائے یا نہ جائے، یعنی جس نے قربانی دینی ہے، اس کے لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ وہ حجامت نہ کرائے، ناخن نہ کاٹے، تاکہ وہ بکری دینے کے بعد سارا کام کرے. لیکن اگر کوئی کر لے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ گناہ ہو یا کوئی کفارہ دینا پڑے، کچھ نہیں. کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ ہمارے ملک میں کہتے ہیں یا علی مدد. علی تو اللہ کا نام ہے، یہ ان سے پوچھا ہے جو کہتے ہیں وہ اللہ کو پکار رہے ہیں کہ حضرت علی کو پکار رہے ہیں. نہ اگر علی سے مراد اللہ ہے تو سیدھا یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ضرور علی والا نام لینا ہے، باقی رحمان نہیں ہے، یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، صرف یا علی بالآخر کیا وجہ ہے اکتفا کرنے؟ یہ ذرا ان سے پوچھ لیں کہ وہ اللہ کو پکار رہے ہیں یا حضرت علی کو پکار رہے ہیں. اگر اللہ کو پکارتا ہے بڑی اچھی بات ہے، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اور اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے وہ شرک ہے، اور شرک بھی اکبر ہے. شرعی لحاظ سے دوپہر کا کھانا کھانا جائز ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہوگی؟ یہ کہیں کیا لکھا ہوا ہے کہ دوپہر روزہ ہو تو پھر نہ کھائے دوپہر کو، پھر مغرب کے بعد کھائے. روزہ نہ ہو تو جناب سارا دن چرو. کوئی مولوی صاحب تبلیغی جماعت کو گالیاں دیتا ہے تو میں کیا کروں؟ اس مولوی کو جا کے پکڑ لوں؟ اللہ ہدایت دے، بس تم دعا کرو، جو گالیاں دے تم دعا کرو. یہ ہے سنت رسول اللہ کہ جب حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے تو حضور نے کیا کیا؟ دعائیں. بس باقی تم جانو، تبلیغی جماعت والے جانے، وہ مولوی صاحب جانے. عورتیں جو ہیں وہ بھی سجدہ کریں مردوں کی طرح. ہاں جی، کیوں نہ کریں؟ مرد بھی زمین پہ چہرہ رکھتا ہے، عورت بھی رکھتی ہے.
باقی جتنا اپنے آپ کو چھپائے گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا کہ عورت کے لیے ستر کا حکم زیادہ ہے۔ حضرت زید کا نام جو ہے فلما قضا زید منہا وطرا، وہ دیکھ لیں قرآن میں، اگر محلے کی مسجد میں نماز شروع نہیں ہوئی تو عورتیں اگر اپنے گھروں میں نماز پڑھنا چاہیں تو اس جماعت سے یا اس نماز سے پہلے پڑھ سکتی ہیں۔ میرا بھائی، نماز کا تعلق وقت سے ہے، نماز کا تعلق کسی مسجد کی نماز سے نہیں ہے۔ ایک مسجد میں نماز دیر ہو جائے یا امام صاحب دیر سے ہم بیٹھے رہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، گھر میں عورتیں پڑھ لیں مرد پڑھ لیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جب تک مسجد میں نہ ہو ہم کیوں پڑھیں، یہ غلط بات ہے۔ جب وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب ہر کسی کو حق ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، عورتیں ہیں مرد ہے کوئی بھی ہے۔ مجھے قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا، لیکن میں کوشش کرتا رہتا ہوں، تو میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو 2 اجر دیتے ہیں، ایک پڑھنے کا، ایک محنت کرنے کا۔ پر میں اپنی طرف سے تو لگا ہوا ہے نا غریب۔ ایک امام صاحب نے نماز میں ایک سورت مبارک تلاوت کرتے ہوئے بھول گئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے بجائے آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون پڑھ کے نماز پڑھا دی۔ نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ معنی میں کوئی ایسا تفاوت نہیں آیا، اور وہ بھی بھول گیا بیچارہ۔ شریف میں جو مرغیاں بھنی ہوئی ملتی ہیں، ان کی گردن کے اندر کوئی شے ہے، حرام مغز کہتے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا کہ مرغی کا کون سا حرام مغز ہے اور کہاں ہے، یا تو موقع پہ جا کے تحقیق کرو جن کو سمجھ ہو۔ جب میں سمجھتا نہیں تو بتاؤں کیا؟ جب اس کی گردن کٹ گئی تو حرام مغز ادھر کدھر آ گیا؟ ایک یتیم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین اس شادی کے خلاف ہیں، بہرحال والدین کے کہنے پہ چلو اپنے عشق وشق کو چھوڑو۔ ہاں، تم بڑی ہمدردی سے کرنا چاہتے ہو یتیم لڑکی سے شادی، بڑی ہمدردی ہے تو کسی اور اسی یتیم لڑکی سے کسی دوسرے کی شادی کروا دو تاکہ اس کا گھر بھی آباد ہو جائے۔ تو بہرحال اپنے والدین کی اطاعت کرو، والدین کے فیصلے جو ہیں وہ اولاد کے لیے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، جو لوگ اپنے والدین کی رضا حاصل نہیں کرتے ان کی زندگی کبھی کامیاب نہیں گزرتی۔ مجھے کہاں شادی کرنی چاہیے؟ جہاں والدین کہیں۔ میں نے منت مانی تھی کہ میرا بچہ بیمار ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو حج کراؤں گا اور جبل رحمت پہ لے جاؤں گا، تو آپ بالکل حج کروائیں اس کو، اور جبل رحمت کے میدان میں نیچے جہاں حضور پاک کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہو جائیں، بس جبل رحمت پہ لے گئے، ضروری تھوڑا ہے کہ جبل رحمت کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ۔ ایک آدمی کو حضور نے دیکھا کہ اس کو باقاعدہ پکڑ کے کپڑا ڈال کے ایک نوجوان گھسیٹ کے لے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ انہوں نے کہا حضور میرا باپ ہے، اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اس حال میں تیرے گھر کا طواف کروں گا کہ مجھے گلے میں کپڑا ڈال کے۔ اور فرمایا اللہ کے بندے اس کا ہاتھ پکڑ لو، بس پکڑ کے کرا رہے ہو، منت پوری ہوگی، ضروری ہے کہ باپ کو ذلیل کرو کپڑا گلے میں ڈال کے گھسیٹو۔ تو اس لیے جب تم اس کو حج پہ لے گئے تو گویا جبل رحمت پہ لے گئے، عرفات جو وہی ہے، اور اگر زیادہ ہمت ہے تو اس مقام پہ جائیں جہاں میرے آقا نے جبل رحمت کے نیچے کالے کالے پتھر جہاں پڑے ہیں، حضور پاک نے اسی جگہ وقوف فرمایا۔ ایک شخص کو پورا زکوٰۃ دے سکتا ہے، اگر زکوٰۃ 10 لاکھ روپے دینی ہو تو پھر تو نہیں دے سکتا ہے۔ مجھے کیا پتا تمہاری زکوٰۃ کتنی ہے، ہو ہی 50-100 ریال تم دے سکتا ہے۔ یہ تو دیکھنا چاہیے نا کہ زکوٰۃ کی مالیت کتنی ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اتنی پیسے اس کو نہ دے دو کہ وہ خدا غنی بن جائے، پھر تقسیم کر کے غریبوں کو دو تاکہ فقیروں کو ملے۔ ایک
عمرہ کیا تھا اور بال کٹوائے تھے، لیکن میں نے دوبارہ عمرہ کیا ہے اور بال نہیں کٹوائے، تو کیا دم دینی ہوگی؟ ہاں جناب بالکل دینی ہوگی۔ جو آپ نے روٹی پرسوں کھائی تھی تو آج تو نہ کھائیں نا، وہ تو اس عمرے کا تعلق تھا جو آپ نے پورا کر دیا۔ اب جب احرام دوبارہ باندھا ہے تو سارے کام دوبارہ کرنے پڑیں گے، طواف بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، صفا بھی دوبارہ دوڑنی ہوگی، بال بھی دوبارہ کٹانے ہوں گے۔ یہ تو نہیں کہ بال وہی کٹائے ہوئے کافی ہو جائیں۔ اگر کوئی آدمی زمزم پہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لے کوئی حرج نہیں، پی لے کوئی حرج نہیں۔ اگر آدمی کی شرم گاہ پہ کوئی زخم ہے زمزم ڈالے کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی وضو کر کے آتا ہے اور پھر وہ اپنا ہاتھ سے اپنی شرم گاہ پہ زمزم کا پانی لگا دے تو بہرحال احناف کے نزدیک تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض علماء اور ائمہ کے نزدیک مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی حرکت نہ کرے، بعد میں لگا لے، کوئی ضروری ہے کہ اس وقت لگائے۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے حاجت کے حل ہونے کی دعا مانگے، بالکل اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، اسی طرح نماز پڑھے یا طواف کرے، طواف بھی گویا کہ نماز ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے 4 رکعت پڑھی جائے، حدیث میں جیسے آیا ہے آپ نے کہا تھا، تو کیسے پڑھی جائے؟ تو آپ 4 رکعت پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ابھی عشاء پڑھیں گے، دیکھ لیں کیسے پڑھتے ہیں۔ عشاء کتنی رکعت پڑھتے ہو؟ اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ آخری رکعت میں بھی سورت پڑھو گے، جب تہجد پڑھو گے تو تیسری رکعت میں فاتحہ بھی پڑھو گے اور سورت بھی پڑھو گے، چوتھی رکعت میں بھی فاتحہ بھی پڑھو گے، سورت بھی پڑھو گے۔ اگر امام جنازے میں ایک طرف سلام پھیرے جائز ہے، مقتدی دونوں طرف پھیر دے جائز ہے، کوئی بات نہیں، دونوں سلام بھی ثابت ہیں حدیث میں، ایک سلام بھی ثابت ہے۔